بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سابق پولیس ملازم تھا جسے رشوت اور پولیس کے خفیہ آپریشن کی مخبری کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس وقت فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا اور فیملی بھی اپنے ساتھ فیصل آباد لے کر گیا تھا، کیونکہ اس کے ادارے نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ اپنے عزیز و اقارب کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے۔ اس نے کہا تھا، سر میری خواہش بہت عجیب ہے۔ میں نے پوچھا، کیا عجیب خواہش ہے تمہاری ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام حماد احمد ہے اور میں چاہتا ہوں روز محشر اللہ کے روبرو جب میں پیش ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ بتاؤ تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا، تو بتاؤں کہ میرا سینئر آفیسر اپنے اعلیٰ افسران کی خوشنودی کے لیے ایک تقریباً بے گناہ نوجوان کو پکڑ لایا تھا اور میرے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ صبح جب میں آؤں تو یہ شخص نہ بیٹھنے کے قابل ہو، نہ پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو، نہ ہی پیٹھ کے بل لیٹ سکے، اسے میرے سامنے اس حالت میں پیش کیا جائے۔ یہ گھنٹوں کے بل کھڑا ہو۔ میں نئی پولیس فورس جوائن کی تھی، لہٰذا میرے دل میں خوف خدا باقی تھا۔ میں نے نوجوان سے تنہائی میں اس کا جرم پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک پولیس افسر کا ماموں زاد بھائی میری بہن کے ساتھ دوست درازی کر رہا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی باز نہیں آیا تو میں نے ابھی گھر پہنچا ہی تھا۔ قانون کے رکھوالے اسی پولیس افسر کے ماموں زاد کے ہمراہ میرے دروازے پر پہنچ گئے، مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور جس لڑکے کو میں نے اپنی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے منع کیا تھا، اس لڑکے نے مجھے طاقت جتاتے ہوئے کہا، اب تیری بہن ہی تجھے چھڑا کر لائے گی۔ مگر مجھے خوش کرنے کے بعد، اتنی بات کرنے کے بعد لڑکا رونے لگا تو میں نے اسے دلاسا دیا، موٹر سائیکل پر بٹھایا، اس کے گھر پہنچایا جہاں اس کی بوڑھی ماں جوان بہن اس کی منتظر تھی، اور کہا کہ تم راتوں رات ان کو لے کر کسی دو پار کے عزیز کے پاس چلے جاؤ جہاں کسی کو تمہارا علم نہ ہو۔ ساتھ ہی جیب میں موجود رقم ان کے ہاتھ پر رکھی، اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتہ تھا نہ تو اس لڑکے کے قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا، نہ ہی کسی ریکارڈ میں تھا، لہٰذا جو ہی صبح سویرے سینئر نے آ کر مجھ سے لڑکے کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ لڑکا بے گناہ تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب سینئر کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو اس نے میرے خلاف نہ صرف خود سخت ایکشن لیا بلکہ اس پولیس آفیسر تک بھی میری کارستانی پہنچائی جس کی اما پر اس مجبور لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یوں میرے خلاف ممکنہ کارروائی کا آغاز ہوا اور مجھے رشوت لینے، خفیہ آپریشن کی مخبری کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ میری جان چلی گئی ہے، سزا پوری کر کے باہر آیا اور مل میں ملازمت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے لگا میری نوکری جاتے ہی میرے رشتہ داروں نے مجھ سے نظریں پھیر لیں، مجھے اور میرے بچوں کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک ہم نے مجبور ہو کر وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ آج میری فیملی میرے ساتھ ہے، میں نے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دی ہے۔ میری خواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے تو میں جواب دوں کہ اے اللہ، میں نے ایک امت محمدیہ کی بیٹی کو بے آبرو ہونے سے بچایا، ایک بے گناہ امتی کو پولیس کے تشدد سے بچایا، میں نے اس نیکی کے بدلے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو لیے مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کر کے آیا کہ اگر کبھی وقت پڑا تو وہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کی بیٹیوں کے دفاع اور امت کی خاطر جان تک کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ حماد احمد صاحب کی بات ختم ہوئی تو بے اختیار میرا دل چاہ کہ اس شخص کے قدم چوم لوں۔ مجھے یقین ہے روز محشر جب یہ اپنی قربانی کا ذکر کرے گا تو اسے سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نصیب